مولانا روم رحمۃ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں مسند شریف کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک دن نہ وہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا. اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے ان کے جو لاؤ لشکر تھے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے, وزیر سفیر سب بیٹھے ہوئے, وہ مشاورات کر رہے تھے یا کوئی بات پر اس ٹاپک پر میٹنگ کر رہے تھے. تو اتنے میں نا ادھر سے ایک فقیر کا گزر ہوا, ایک بابا کا گزر ہوا. تو ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا مزاج کسی کو بھی بغیر وجہ کے چھیڑنا ہے نا, بلا وجہ ان کو چھیڑنا. تو بادشاہ کو شرارت سوجی. کیا ہوا بادشاہ کو؟ شرارت سوجی. اس نے کہا کہ یہ جو فقیر جا رہا ہے نا آج اس کو میں ٹانگ کھینچتا ہوں. حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزوں سے منع فرمایا ہے. جو اپنے بڑوں کے ادب نہ کرے, جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ حضور فرماتے کہ یہ ایسا نہ کریں, یہ سخت گناہ ہے, یہ کرنا منع ہے. تو فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھے ہوئے اپنے وزیروں سے, اپنے سفیروں سے, اپنے جو ہے لوگوں سے میٹنگ کر رہے تھے, مشاورت کر رہے تھے. ایک فقیر بابا کا گزر ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ وزیروں سفیروں آج میں اس کی ٹانگ کھینچتا ہوں, اس کو بلا کے لے کے آؤں, بلا کے لے کے آؤں. وہ فقیر کو بلا کے لائے. تو بادشاہ نے نا اپنے جیب سے ایک سرخ رنگ کا رومال نکالا. کیا نکالا؟ لال رنگ کا رومال نکالا اور اس فقیر کو دیا اور کہا کہ بابا اتنے میں جو تم کو سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے نا اس کی گود میں یہ رومال ڈال دو. کیا کہا؟ جو سب سے زیادہ بیوقوف تم کو نظر آئے نا اس کی گود میں یہ رومال ڈال دو. تو فقیر بابا نے سب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد نا وہ رومال اپنے جیب میں رکھ لیا. وہ فقیر بابا رومال اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وقت گزرا, بادشاہ بیمار ہوا اور وقت گزرا اور طبیعت اس کی خراب ہوئی. طبیبوں نے, حکیموں نے, اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کا علاج شروع کیا. بہت سارے دوائیاں, بہت سارے حکیم اس کا علاج کرتے رہے, لیکن طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا. اس سے دن بہ دن وہ کمزور ہوتا چلا گیا. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو نا یہ سارے دوائیاں بند کر دیا جائے اور کوئی شاہی کسی اور جگہ سے شاہی حکیم کو بلایا جائے, طبیب کو بلایا جائے. جگہ جگہ سے دور دور سے بادشاہ تھے, انہوں نے دور دور سے بہت سارے حکیموں کو جمع کیا. سارے حکیم جمع ہوئے, بادشاہ کے نبض کو دیکھا, بادشاہ کے خون پیشاب جو بھی اس زمانے میں ہو سکتا تھا وہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد سارے کے سارے حکیم بیٹھ کر مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بادشاہ نا 3 دن زندہ رہے گا, 3 دن کے بعد بادشاہ مر جائے گا. بادشاہ کی زندگی صرف 3 دن ہی ہے, 3 دن کے بعد یہ بادشاہ مر جائے گا, 4تھا دن نہیں دیکھے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ جب مجھے 3 دن کے بعد مر جانا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن نا پورے رعایا کے لیے ملنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ سارے رعایا آئے اور مجھ سے ملاقات کریں. بادشاہ کے لیے تخت لگا دیا گیا اور لوگوں کے آنے کے لیے راستے بنا دیے گئے. بادشاہ سے لوگ آئے, ملتے چلے جا رہے, سلام کرتے ملتے چلے جا رہے ہیں. انہی لوگوں میں سے وہی فقیر بابا بھی آئے جس کو رومال دیا تھا بادشاہ نے. وہ فقیر بابا بھی آئے. پہلے ملاقات تھی, بادشاہ نے پہچانا نہیں تھا فقیر کو. وہ آئے, سلام کیا, السلام علیکم. بادشاہ نے سلام کا جواب دیا, وعلیکم السلام. تو فقیر بابا پوچھے, بادشاہ سلامت, کیا حال چال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حال چال اللہ کا کرم ہے, میں ایسے بیماری میں مبتلا ہوں. تو فقیر بابا پوچھتے ہیں کہ بادشاہ بڑا شور مچا رکھے ہو, کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ ہے, بڑا شور مچا رکھے ہو, بڑی تیاریاں ہیں, لوگ ملنے کے لیے آ رہے, کہیں دور سفر پہ جانا ہے کیا؟ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہاں سفر پہ جانا ہے, سفر پہ جانا ہے. تو فقیر بابا پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سفر پہ جانا ہے تو تمہارے وہ شاہی گھوڑے کدھر ہے؟ شاہی سواری کہاں ہے؟ وہ ہاتھی, وہ گھوڑے, وہ تمہارے سپاہی, وہ شاہی انداز, وہ شاہی لشکر تمہارے کدھر ہے؟ تو بادشاہ نہ رو پڑے, بادشاہ رو پڑے, کہنے لگے بابا آج نا وہ سفر پہ نہیں جانا ہے, ایک دوسرے سفر پہ جانا ہے. آج وہ سفر پہ نہیں, کسی اور سفر پہ جانا ہے. تو فقیر بابا پوچھتے ہیں کہ بادشاہ تو اس سفر کی تیاری, اس سفر کی بھی تیاری تم نے کی ہے؟ کوئی ساز و سامان باندھا ہے تم نے اس سفر کے لیے بھی؟ دوسرے سفر میں بھی جانا ہے تو اس سفر کی بھی تو تیاری ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تیار کیا ہوگا, اس سفر کی کوئی تیاری. تو بادشاہ نہ پھر سے رو پڑے. مولانا روم لکھتے ہیں تو بادشاہ پھر سے رو پڑے, کہنے لگے کہ بابا یہی تو افسوس ہے, یہی تو افسوس ہے, یہی تو میری بیوقوفی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس سفر کے لیے لگا دیا جس سفر پہ مجھے نا ہمیشہ کے لیے نہیں جانا تھا. میں نے پوری زندگی اس پر لگا دیا اور جس جگہ مجھے ہمیشہ کے لیے جانا تھا میں نے اس کی تیاری نہیں کی ہے. اس سفر کی میں نے تیاری نہیں کی, کوئی تیاری نہیں میرے پاس. ہم نے نا
इस दुनिया से दिल लगा बैठे, दुनिया से दिल लगा बैठे। हालांकि रब ने मना किया कि मेरे बंदो दुनिया से दिल ना लगाओ, दुनिया से दिल ना लगा, रहो दुनिया में, घर में रहो, घर को सीने में ना रखो, जमीन पर चलो, जमीन को उठाकर दिल पर ना बैठा लेना। रब ने कहा कि दिल ना लगाओ दुनिया से। हमने दिल दुनिया से लगा बैठे, दुनिया से दिल लगा बैठे। बादशाह थे, दुनिया से दिल लगा बैठे। जिस सफर पे हमेशा के लिए हमको जाना है ना, जिस जगह पे, हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की है। किसी के पास कोई तैयारी बता सकते थे? लोगों में कोई तैयारी की हमने? इतने लोगों में किसी ने तैयारी की होगी ना यार? भाई हमेशा रहना है ना, अब कब जाना पड़े कोई पता भी नहीं है ना, किस दिन जाना पड़े, किस दिन चार लोग हमें कंधे पर सवार करके लेके चला जाए, पता है किसी को? तो फिर तैयारी तो करनी चाहिए था ना। तो बेवकूफ कौन है? हम लोग है कि नहीं बेवकूफ? जिस जगह के लिए हमें तैयारी करना चाहिए था, हम उस जगह को भूल बैठे। दुनिया की मोहब्बत में हम खो गए हैं, दुनिया की मोहब्बत में। हम दुनिया में ना सबको खुश करने में लगे हुए, सारे को खुश करने के लिए जो भी वक्त मिला, जैसा मिला, हम दुनिया को लगा दिए हैं। लेकिन हमने ना रब व रसूल को राजी करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं निकाला। हमारे पास वक्त कोई नहीं अल्लाह को राजी करने के लिए। कहाँ है हमारे पास वक्त? किसी के पास वक्त नहीं है। जिसको पूछो वो अपने अपने कारोबार में मुलव्विस। हर कोई अपने कारोबार का बहाना करता है, हर कोई अपने किसी न किसी चीज का बहाना करता है, हर कोई। हद तो ये हो गई, आप किसी को समझाने जाओ तो खौल जाता है। अरे मौलाना साहब आपको क्या मालूम, खौल जाता है यार। हद तो ये हो गई है। तो फकीर बाबा उन्होंने कहा कि बादशाह याद है तुमको, याद है तुमको एक दिन तुमने मुझे बुलाया था, वो सुल्ह रुमाल उसने फकीर बाबा ने निकाला और कहा कि बादशाह तुम्हें याद है ये रुमाल तुमने मुझे दिया था, और तुमने मुझे कहा था कि जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है उसके गोद में रख दो। बादशाह उस दिन तो ये रुमाल मैं अपने साथ में लेके चला गया, लेकिन आज मैं ये रुमाल तुम्हारे गोद में दे रहा हूं, इसलिए कि आज मैं तुम्हारे गोद में इसलिए दे रहा हूं कि मैं, मेरे नजर में आज तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। अल्लाह ने तुमको वक्त दिया है ना, अल्लाह ने तुमको वक्त दिया, अल्लाह ने तुमको जवानी दी, अल्लाह ने तुमको ताकत दिया, अल्लाह ने तुमको मुसलमान के घर में पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने क्या किया? उसके बावजूद तुमने उस सफर के लिए तैयार नहीं की, जिस सफर में हमेशा के लिए जाना है, उस सफर के तैयार नहीं। तो सबसे बड़े बेवकूफ वो इंसान है जो दुनिया से दिल लगा करके आखिरत को भूल जाते हैं।